فإن الجنة هي المأوى صدق اللہ العظیم۔ حضرات علماء کرام، بزرگوں، بھائی اور دوستوں، یہ بات ہمارے لیے باعث سعادت ہے کہ ہم لوگ ایسی محفل میں حاضر ہوئے کہ جس میں اللہ رب العزت کا کلام پاک تراویح کے اندر ختم ہوا۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہوں نے قرآن مجید کو تراویح میں پڑھا، اور وہ جنہوں نے قرآن مجید کو تراویح میں سنا۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی، اسی مناسبت سے ایک دو باتیں عرض کرنی ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں لکھا ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا، آپ 4 معمولات کثرت سے فرمایا کرتے تھے۔ سب سے پہلا معمول اللہ رب العزت کا ذکر کرنا، دوسرا معمول توبہ اور استغفار کرنا، تیسرا معمول اللہ رب العزت سے جنت کو طلب کرنا، اور چوتھا معمول اللہ رب العزت سے جہنم سے پناہ مانگنا۔ ان میں یہ جو چوتھا معمول ہے جہنم سے پناہ مانگنا، ہم نے کبھی اس کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ ایک انتہائی اہم معمول ہے، اور رمضان المبارک کا آخری عشرہ وہ اللہ رب العزت کی طرف سے جو عطا کیا گیا ہے، عتق من النار، جہنم سے خلاصی کا عشرہ ہے، جہنم سے آزاد ہونے کا عشرہ ہے۔ لیکن ہمارے دلوں میں جہنم کا کوئی خوف نہیں، نہ ہمیں عذاب قبر سے ڈر لگتا ہے، نہ ہمیں جہنم سے ڈر لگتا ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ جیسے 11 مہینے ہمارے معمولات ہوتے ہیں، رمضان المبارک کے مہینے کے اندر بھی ہمارے وہی معمولات ہوتے ہیں۔ جیسے ہم نماز پڑھ کر باہر جاتے ہیں، جھوٹ بولنا، چغلی کھانا، غیبت کرنا، حرام کام کرنا، جیسے عام دنوں کے اندر ہم کرتے ہیں، رمضان المبارک کے اندر بھی ہم سے یہ کام نہیں چھوٹتے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جہنم کی ہولناکی کا تصور ہمارے ذہن میں ہے کہ جہنم ہے کیا چیز۔ ایک مرتبہ جبریل امین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائی۔ آقا نے فرمایا کہ جبرائیل ذرا جہنم کی کیفیت تو بیان کرو کہ جہنم کیا چیز ہے۔ تو جبریل امین فرمانے لگے، اللہ کے رسول، اللہ رب العزت نے جہنم کو پیدا کیا، پھر 1000 سال اس کی آگ کو جلایا یہاں تک کہ وہ سرخ رنگ کی ہو گئی، پھر اس کے بعد 1000 برس اور اس جہنم کی آگ کو تیز کیا گیا یہاں تک کہ وہ زرد رنگ کی ہو گئی، پھر اس کے بعد 1000 برس اور جہنم کی آگ کو جلایا گیا یہاں تک کہ جہنم کی آگ اب تاریک رات کی طرح انتہائی سیاہ ہو گئی، نہ تو اس کی لپٹیں کم ہوتی ہیں نہ اس کے انگارے بجھتے ہیں۔ یعنی 3000 برس جہنم کی آگ کو جلایا گیا۔ اور جہنم کی آگ کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا کہ جاؤ مالک جہنم کے پاس جاؤ اور اس سے تھوڑی سی آگ لے کر میرے آدم کے پاس دنیا میں لے کر جاؤ تاکہ کھانے پکانے کے کام آ سکے۔ جبریل امین مالک جہنم کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ آدم کے لیے تھوڑی سی آگ چاہیے۔ مالک جہنم کہنے لگا کتنی آگ دوں؟ تو جبریل امین کہنے لگے 1 چھوارے کے برابر آگ دے دیجئے جہنم کی۔ تو مالک جہنم کہنے لگے اگر 1 چھوارے کے برابر آگ آپ دنیا کے اندر لے کر گئے تو اس کی تپش اتنی ہے کہ 7 آسمان 7 زمینیں پگھل جائیں گے۔ تو جبریل امین کہنے لگے 1 چھوارے کی گٹھلی کے برابر آگ دے دیجئے۔
تو مالک جہنم کہنے لگے اگر ایک چھوارے کی گٹھلی کے برابر بھی آپ دنیا کے اندر لے کر گئے تو آسمان سے ایک قطرہ پانی کا نہیں برسے گا، زمین سے پودے کا ایک ذرہ نہیں اگے گا۔ تو جبریل امین کہنے لگے یا اللہ میں کتنی آگ لے کر جاؤں؟ اللہ رب العزت فرمانے لگے ایک ذرہ آگ کا لے جاؤ۔ آپ نے کبھی روشن دان میں دیکھا ہوگا دھوپ آتی ہے، چھوٹے چھوٹے ذرہ، ایک ذرہ۔ چنانچہ جبریل امین کہنے لگے ایک ذرہ جہنم کی آگ کا دے دیجئے۔ ایک ذرہ جہنم کی آگ کا لیا، اس کو 70 مرتبہ نہر میں غوطہ دیا گیا، اس کو ٹھنڈا کیا گیا، اور پھر دنیا کے اندر جو سب سے بڑا بلند پہاڑ، مضبوط پہاڑ تھا، اس پر ایک وہ ذرہ رکھا گیا، پھر بھی اس کی تپش اتنی تھی وہ پہاڑ سارا کا سارا پگھل گیا، اور اس ذرے کا دھواں پتھروں کے اندر، لوہے کے اندر جذب ہو گیا۔ اس ذرے کو اٹھا کر پھر جہنم میں واپس رکھ دیا گیا۔ آج جو ہم دنیا کے اندر آگ استعمال کرتے ہیں وہ جہنم کا ذرہ نہیں بلکہ اس کا دھواں ہے، اور یہ آگ اتنی سخت ہوتی ہے، ہم اس سے لوہا پگھلا لیتے ہیں، ہم ان سے اینٹیں بناتے ہیں، کیا سے کیا بناتے ہیں۔ تو ذرا تصور کیجئے جہنم کی آگ کیسی ہوتی ہے۔ اور جس شخص کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا جہنم کا، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ہوگا کہ جو جہنم میں نہیں ہوگا، جہنم سے باہر ہوگا، اور جہنم سے 2 جوتیاں آپ کی اس کو پہنائی جائیں گی، خود جہنم میں نہیں، جہنم سے باہر ہے، اور جہنم کے عذاب کا، آپ کا جو عذاب دیا جا رہا ہے وہ اتنا 2 جوتیاں جہنم سے نکال کر اس کو پہنائی جائیں گی، لیکن اس کی کیفیت ایسی ہوگی، اس کا دماغ ہانڈیاں کی طرح پک رہا ہوگا، اس کی آواز قریب والے سنیں گے، اس کی یہ داڑھیں انگارہ بنی ہوئی ہوں گی، اس کے یہ ہونٹ شعلہ بنے ہوئے ہوں گے، اس کے قدموں سے، اس کی آنتوں سے یہ آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے۔ وہ یہ سمجھے گا مجھے سب سے زیادہ سخت عذاب دیا جا رہا ہے، حالانکہ اس کو جہنم سے سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا۔ اور پھر خود سوچئے وہ شخص کہ جس کے پاؤں ٹخنوں سمیت جہنم میں ہوں گے، اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، کہ جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہوتے ہیں، چاہے نماز کے اندر، نماز سے باہر، گھر کے اندر، گھر کے باہر، آفس کے اندر، آفس سے باہر، جس کے پانچے ٹخنوں سے نیچے ہیں اس کے پاؤں ٹخنوں سمیت جہنم کے اندر جلائے جائیں گے۔ یہ جہنم کی کیفیت، جہنم ایسی چیز ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جبریل امین سے پوچھا کہ جہنم کے درجات کیسے ہیں، جہنم کی منزلیں کیسی ہیں؟ آیا جہنم کے دروازے اور جہنم کی منزلیں ایسی ہیں جیسے ہم دنیا کے دروازے کھولتے ہیں، ایک دروازے سے دوسرے دروازے میں داخل ہو گئے، یا جہنم کے دروازے ایسے کھولتے ہیں کہ یوں اوپر سے نیچے کی طرف؟ تو جبریل امین کہنے لگے جہنم 7 منزلہ ہے، ہر 2 منزلوں کے درمیان 7000 برس کا فاصلہ ہے، اور اس کے دروازے اوپر سے نیچے کی طرف کھلتے ہیں۔ جو سب سے نیچے والی جہنم میں ہے اس میں سب سے زیادہ سخت عذاب، پھر اوپر والی جہنم میں ہلکا عذاب، اس سے اوپر والی میں اس سے ہلکا عذاب جبریل امین نے بیان کیا۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھنے لگے جبریل امین بتاؤ تو صحیح جہنم کے ان 7 منزلوں میں کون کون سے لوگ رہیں گے؟ تو جبریل امین نے بتانا شروع کیا جہنم کی سب سے نچلی منزل جہاں سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا وہاں منافقین کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر والی منزل میں مشرکین کو رکھا جائے گا، اس سے اوپر والی منزل میں صابیوں کو رکھا جائے گا، 4تھی منزل کے اندر مجوسیوں کو رکھا جائے گا، 5ویں منزل کے اندر یہودیوں کو رکھا جائے گا، 6ویں منزل کے اندر عیسائیوں کو رکھا جائے گا۔ جبریل امین یہ بیان کر کے خاموش ہو گئے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبریل تم نے 7ویں منزل کے بارے میں نہیں بتایا، 7ویں منزل کے اندر کس کو رکھا جائے گا؟ جبریل امین خاموش، بتاتے نہیں ہیں کیونکہ آقا کے مزاج کو سمجھتے تھے۔ جب آقا نے پھر پوچھا جبریل بتاؤ تو صحیح 7ویں منزل کے اندر کس کو رکھا جائے گا؟ تو جبریل امین کہنے لگے اللہ کے رسول اگر آپ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ 7ویں منزل میں کن کو رکھا جائے گا تو 7ویں منزل میں آپ کی امت کے گناہگار لوگوں کو رکھا جائے گا جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے بغیر توبہ کے اس دنیا سے چلے گئے، ان کو عذاب دینے کے لیے 7ویں منزل میں رکھا جائے گا۔
اب آقا کی امت کے ساتھ شفقت دیکھیے، آقا نے جب یہ سنا کہ میری امت کے لوگ بھی جہنم میں جائیں گے، آقا بے ہوش ہوش میں آئے تو جبریل امین سے کہنے لگے تم نے میرے غم میں اضافہ کر دیا کہ میری امت کے لوگ وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ جبریل امین فرمانے لگے ہاں کہ جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کر کے بغیر توبہ کے مر گئے وہ 7ویں منزل میں چلائے جائیں گے۔ آقا بھی رو رہے ہیں، جبریل امین بھی رو رہے ہیں۔ آقا نے پوچھا جبریل تم کیوں رو رہے ہو؟ تم تو روح الامین ہو۔ جبریل امین کہنے لگے میں ڈرتا ہوں کہ مجھے بھی ایسی آزمائش میں مبتلا نہ کر دیا جائے جیسے ہاروت اور ماروت کو مبتلا کیا گیا تھا۔ اللہ رب العزت کی طرف سے پیغام آیا، میں نے آپ دونوں کو، پیغمبر علیہ السلام اور جبریل امین کو، جہنم سے آزاد کر دیا، لیکن تم لوگ بھی بے فکر نہ ہو۔ یعنی جہنم کے اندر ایک منزل مسلمانوں کے لیے مقرر ہے۔ اب میں نے آپ کے سامنے ایک آیت کی تلاوت کی کہ جہنم ایسی ہولناک چیز ہے، ہمارے دلوں میں جہنم کا بالکل ڈر بھی نہیں، بالکل خوف بھی نہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے دلوں میں اللہ رب العزت کا خوف نہیں۔ ہم اگر گناہوں سے بچ سکتے ہیں تو اس کی سب سے بڑی وجہ ہم اللہ رب العزت سے اللہ رب العزت کا خوف مانگیں۔ اے اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول بینی و بین معاصی۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے خوف کا سوال کرتا ہوں، ایسا خوف جو میرے اور میرے گناہوں کے درمیان حائل ہو جائے، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان آڑ بن جائے۔ اللہ رب العزت سے اللہ کا خوف مانگو، جب اللہ کا خوف دل میں آئے گا تو ہم گناہوں کے قریب بھی نہیں جائیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے اندر ہیں، جنگل سے گزر رہے ہیں اور سخت گرمیوں کے دن ہیں، دوپہر کا وقت ہے، کھانے کا وقت ہوا، اپنا توشہ دان کھولا اور کھانے کے لیے بیٹھے، سامنے دیکھا ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے، اسے بھی دعوت دی کہ آؤ میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا میں روزے سے ہوں۔ یہ حیران رہ گئے، عرب کی گرمی، تپتی ہوئی دھوپ اور یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے اور جنگل میں کوئی دیکھنے والا بھی نہیں، اس حالت میں بھی روزے کی حالت میں ہے۔ تو کہنے لگے، اس کا امتحان لینے لگے، اچھا ایسا کرو یہ جو بکریاں تمہاری ہے ایک بکری مجھے بیچ دو، ہم اس کو ذبح کریں گے، کچھ میں کھا لوں گا، تم کچھ اپنی افطاری کے لیے رکھ لینا۔ وہ شخص کہنے لگا یہ بکریاں میری نہیں، یہ تو میرے مالک کی ہے، میں تو چرانے والا ہوں، اگر یہ میں بکری آپ کو دے دوں تو یہ درست نہیں۔ عبداللہ ابن عمر کہنے لگے تمہارا مالک تو یہاں پر موجود نہیں ہے، تو لہٰذا مالک کو یہ کہنا کوئی بھیڑیا آیا تھا بکری کو کھا گیا تھا، تمہارا کام بن جائے گا۔ وہ کہنے لگا میرا مالک تو یہاں پر موجود نہیں، لیکن فَإِنَّ اللَّهَ، اللہ کہاں ہے؟ وہ تو مجھے دیکھ رہا ہے، میں کیسے آپ کو بیچ سکتا ہوں؟ یہ اللہ کا خوف انسان کے دل میں آ جائے، انسان تنہائیوں میں بھی ہو کسی گناہ کے قریب نہ جائے۔ ایک صحابی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے اللہ کے رسول، میرا ایک اونٹ ہے، سارا دن اس کے ساتھ میں کام کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، اس پر بوجھ لاتا ہوں، اس کے دانہ پانی کا خیال رکھتا ہوں، لیکن جب رات ہوتی ہے اور میں سو جاتا ہوں وہ ایسی ڈراؤنی چیخیں مارتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی۔ آقا نے فرمایا تمہاری بات تو میں نے سن لی، لیکن جس اونٹ پر دعویٰ کیا ہے میں اس کی بات بھی سننا چاہوں گا۔ چنانچہ اونٹ کو بلایا گیا، اونٹ چلتا ہوا آیا، آقا کی خدمت میں بیٹھ گیا۔ آقا نے پوچھا تمہارا مالک تمہاری شکایت کرتا ہے، وہ یہ کہتا ہے میں دانہ پانی کا خیال رکھتا ہوں لیکن یہ رات کو مجھے سونے نہیں دیتا، ایسی آوازیں نکالتا ہے کہ میری نیند ختم ہو جاتی ہے۔ اونٹ کہنے لگا میرے مالک نے صحیح کہا، ہم دونوں اچھے ساتھی ہیں، دن میں ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، یہ مجھ پر سامان لاتا ہے، میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا ہے۔ تو آقا نے فرمایا پھر تم اسے سونے کیوں نہیں دیتے؟ تو وہ اونٹ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے یہ آتا ہے مغرب کی نماز پڑھتا ہے، کھانا کھاتا ہے، تھکا ہوا ہوتا ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے، اس کی نیند گہری ہو جاتی ہے، مجھے ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ سوتا
رہ جائے اور اس کی عشاء کی نماز قضا ہو جائے اور قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال کرے کہ تیرے ساتھی کی عشاء کی نماز قضا ہوئی تھی، تو نے اس کو جگایا کیوں نہیں تھا؟ میرے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے میں ڈرتا ہوں، میں ایسی آوازیں نکالتا ہوں تاکہ یہ نیند سے بیدار ہو جائے اور اپنی نماز کو پڑھ لے۔ ایک جانور کے دل میں اللہ رب العزت کا اتنا خوف کہ کہیں اللہ رب العزت مجھ سے سوال نہ کر لے کہ میرا حکم ٹوٹ رہا تھا تو خاموش کیوں رہا؟ اور آج ہم اپنے ہاتھوں سے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، نبی کی سنتوں کو ذبح کرتے ہیں، ہمارے سامنے ہمارے بچے اللہ کے حکموں کو توڑتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتا، جھوٹ بولتے ہیں، غلط کاموں میں لگے رہتے ہیں، اور ہم نے اپنے منہ کو سی لیا ہے کہ نہیں اپنے بچوں کو کچھ نہیں کہنا۔ بتاؤ ہم کیسے مسلمان ہیں؟ ہمارے دلوں میں اللہ کا بالکل خوف نہیں کہ جیسے ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اس لیے تحیہ کرو، اللہ رب العزت سے مانگو، اللہ رب العزت کا خوف مانگو، یا اللہ ہمیں اپنا خوف عطا کر۔ جب اللہ کا خوف ہمارے دلوں میں آئے گا تو کوئی گناہ ہم سے سرزد نہیں ہوگا، کوئی نماز ہم سے نہیں چھوٹے گی، کوئی سنت ہم سے نہیں چھوٹے گی۔ یہ خوف جب اللہ کا انسان کے دل میں آتا ہے، انسان بہت بڑے بڑے کام کر جاتا ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا، 3 حصوں میں۔ ایک حصے میں 4 مہینے وہ حدیث کا درس دیتے تھے، اور حدیث کا درس بھی کوئی معمولی نہیں، ایک وقت میں 40 ہزار شاگرد ان کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ایسا درس ہوتا ہے۔ 4 مہینے وہ جہاد کے راستے میں نکلتے تھے، اللہ رب العزت کے راستے میں جہاد کرتے تھے، اور 4 مہینے انہوں نے بیت اللہ کے حج کے لیے وقف کیے ہوئے تھے۔ یہ ان کی ساری زندگی، 4 مہینے درس و تدریس، 4 مہینے اللہ کے راستے میں جہاد، اور 4 مہینے بیت اللہ کا حج۔ کیسی بابرکت زندگی تھی۔ اور ایک مرتبہ وہ حج کے لیے جا رہے تھے تو ایک عورت کو دیکھا کہ اس نے مردہ مرغی اٹھائی اور وہ اپنے لے کر اس کو چل پڑی، تو عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ اس کے پیچھے چل پڑے کہ یہ عورت مردہ مرغی کے ساتھ کیا کرنا چاہتی ہے۔ چنانچہ دیکھا، اس کے پیچھے چلتے رہے، وہ ایک گھر میں داخل ہوئی، اور جب گھر میں داخل ہوئی تو انہوں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اور دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھا کہ تم لوگ مردہ مرغی کو کیوں لے کر گئے؟ اس کا کھانا تو حرام ہے۔ وہ عورت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور وہ کہنے لگی میرے خاوند کا انتقال ہو چکا اور ہم پر فاقے ہیں، اور میرا تعلق سادات گھرانے سے ہے، کسی کے سامنے ہاتھ بھی نہیں پھیلا سکتے کہ کسی سے زکوٰۃ مانگے، صدقہ و خیرات کسی سے نہیں مانگتے، اور اس لیے اتنے فقر کا عالم آ گیا کہ ہم مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، اس لیے میں مرغی لے کر آئی ہوں تاکہ اس کو پکایا جائے گا اور بچے مل کر کھائیں گے۔ چنانچہ یہ جو اضطراری کیفیت ہے کہ موت کے منہ میں جانے والے ہیں، اس سے بچ جائیں گے۔ عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ نے سنا تو دل پر بہت اثر ہوا، جتنا سارا مال تھا جو ساتھ لے کر حج کے لیے جانا چاہتے تھے وہ سارا کا سارا مال اس عورت کو دے دیا، اور کہنے لگے اب اس مردار مرغی کے کھانے کی ضرورت نہیں، یہ تمہارے پاس پیسے ہیں، ان پیسوں سے حلال رزق لو اور کھاؤ، اور واپس آ گئے۔ لیکن اللہ رب العزت کی ذات کتنی کریم ہے، جب ان کے ساتھی حج کر کے واپس آئے تو کوئی ان کو مبارکباد دے رہا ہے، آپ کو حج مبارک ہو۔ وہ کہنے لگے میں تو حج پر گیا نہیں۔ وہ لوگ کہنے لگے تم مذاق کر رہے ہو، ہم نے مینا میں اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھا ہے۔ کسی نے آ کر مبارکباد دی تو کہنے لگے میں تو حج پر گیا ہی نہیں۔ کہ آپ ویسے ہی کہتے ہو، عرفات میں ہم نے اپنی آنکھوں سے آپ کو حج کرتے دیکھا ہے۔ کسی نے مبارکباد دی تو کہنے لگے میں نے تو حج کیا ہی نہیں۔ کہ آپ ویسے ہی کہتے ہو، بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ رات کو جب سوئے تو پھر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ پیغام آیا کہ عبداللہ تم نے میرے پیغمبر کے گھرانے کا خیال رکھا ہے اور اس کی وجہ سے اپنے حج کو چھوڑ دیا ہے، اب تمہاری طرف سے ایک فرشتہ مقرر ہے جو قیامت تک تمہاری طرف سے حج کرتا رہے۔ یہ کتنی بڑی شخصیت۔ اور جب ان کا انتقال ہونے لگا تو کتابوں میں لکھا ہے اپنے شاگردوں سے کہا کہ مجھے زمین پر لٹا دو، چارپائی سے اٹھا کر زمین پر لٹا دو،
شاگردوں نے کہا کیوں؟ کہا جیسے کہے ویسے کرو۔ چنانچہ ان کو زمین پر لٹایا گیا، کوئی فرش نہیں، اپنی داڑھی، سفید داڑھی کو زمین پر رگڑ کر کہنے لگے اے اللہ، عبداللہ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کر۔ ایسا بندہ جس کی ساری زندگی دین کی اشاعت کے لیے گزری، اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزری، لیکن اللہ رب العزت کا خوف اتنا دل میں، اپنے کسی عمل کی طرف توجہ نہیں گئی، بس یہ کہہ رہے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کر۔ اور ہماری کیفیت کیا ہے؟ ہم دن میں 3-4 نمازیں پڑھتے ہیں، اپنے آپ کو اتنا بڑا اللہ کا ولی سمجھتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیدھے جنت میں۔ یہاں نماز پڑھ کے باہر نکلے، جھوٹ ہماری زبانوں پر، غیبت ہماری زبانوں پر، دھوکہ دینے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، دوسروں کا مال اڑانے کے لیے ہم بیٹھے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ جنت کے ہم ٹھیکیدار ہیں۔ یہ سب کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو گیا کہ اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا، اور وہ اپنی خواہشات سے، گناہوں سے بچ گیا، فرمایا جنت اس کا ٹھکانہ۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے اے انسان، تو یہ نہ دیکھ کہ گناہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، تو یہ دیکھ تو کس ذات کی نافرمانی کر رہا ہے۔ علامہ ابن شیم انہوں نے عجیب بات لکھی ہے، وہ کہتے آج جو ہمارے تعریفیں کی جا رہی ہے، ہمیں بڑا متقی اور پرہیزگار کہا جا رہا ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، یہ تو اللہ رب العزت نے ہمارے گناہوں پر ستاری کی چادر ڈالی ہوئی ہے، اگر وہ اللہ چادر کو ہٹا دے تو ہماری پگڑیاں اچھل جائیں گی، کوئی ہمارے چہرے پر تھوکنا گوارا نہیں کرے گا۔ ہم سب جانتے اپنے گریبانوں میں ہمارے اعمال کیسے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ختم قرآن کی مجلس ہے، شب جمعہ بھی ہے، رمضان المبارک کا مہینہ بھی ہے، ہر رات 10-10 لاکھ بندوں کو جہنم سے آزاد کیا جاتا ہے، لیکن آزاد ہونے کے لیے کچھ صلاحیتیں بھی ہونی چاہیے۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کا مہینہ ہمیں مل گیا ہماری بخشش ہو گئی، حالانکہ ایسی بات نہیں، ہمیں کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب منبر کے پہلے زینے پر قدم رکھا تھا، جبریل امین بد دعا کے لیے آئے تھے کہ ذلیل و رسوا ہو جائے، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی بخشش نہ کرائے، اس کے لیے ہلاکت۔ بد دعا کرنے والے فرشتوں کے سردار اور آمین کہنے والے کائنات کے سردار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنہوں نے کبھی دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، احد میں دندان مبارک شہید ہوئے، دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، طائف میں اتنے پتھر پڑے کہ جسم سارا لہو لہان ہو گیا، دشمنوں کو بد دعا نہیں دی، لیکن یہاں پر مسلمانوں کے حق میں کہ جو رمضان کا مہینہ پائے اپنی بخشش نہ کرائے اس کے لیے ہلاکت ہو، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بد دعا پر آمین کہہ رہے ہیں، تو ذرا تصور کیجئے ہمارا یہ رمضان کا مہینہ یہ اگر گزر گیا، ہماری بخشش نہ ہوئی تو یقیناً ہم ہلاک ہوں۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ رمضان کبھی آخری عشرہ اس کے بعد پڑا ہے، آدھے سے زیادہ رمضان گزر چکا ہے، ہم ابھی تک خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، شیاطین قید ہیں، عجیب بات، شیاطین قید ہے، لیکن جو گناہ ہم رمضان سے پہلے کرتے تھے رمضان میں بھی کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جو نفس ہے وہ تو آزاد ہے، اس کو سدھارنے کی فکر ابھی تک ہم نے نہیں، ہمارا نفس اتنا آرام پسند ہے۔ یہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، جو حافظ قرآن قرآن مجید سناتا ہے وہ تو کچھ پڑھتا ہے کیونکہ اس نے سنانا ہوتا ہے، لیکن جس حافظ نے قرآن مجید نہیں سنانا ہوتا وہ بھی رمضان میں قرآن نہیں پڑھ سکتا، غیر حافظ بھی نہیں پڑھ سکتا۔ یہ مشاہدہ کیوں؟ ہمارے نفس ایسے بے قابو ہوئے کہ نفس قرآن پڑھنے کے لیے آتا ہی نہیں، توجہ ہی نہیں کرتا۔ 5 منٹ قرآن پڑھیں دل ایسے اجڑ جاتا ہے کہ فوراً قرآن بند کر دیتے ہیں، گھنٹوں فیس بک پر یوٹیوب پر بیٹھے رہتے ہیں، اور وہاں پر دل تھکتا ہی نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ نفس اتنا بگڑ چکا ہے، یہ سدھار میں نہیں آتا۔ رمضان میں اس
نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، اس پر جبر ڈالنا ہوتا ہے۔ دل نہیں لگتا پھر بھی اس کو بٹھاؤ قرآن پڑھنے کے لیے، دل نہیں لگتا پھر بھی نماز پڑھنے کے لیے لے کر آؤ، دل نہیں لگتا پھر بھی تراویح کے اندر اس کو کھڑا کرو۔ اپنے نفس کو تھکاؤ، اپنے نفس کے خلاف جنگ کرو تاکہ تمہارے دل نرم ہو جائیں اور پھر آخرت کا سفر آسان ہو۔ آقا نے فرمایا کہ جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ 11 مہینے ہمارے ایسے گزرتے ہیں کہ ہمارے دلوں پر بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے بندہ گناہ کرتا ہے، دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب اگر توبہ کر لی تو نقطہ صاف ہو گیا، توبہ نہیں کی تو دوسرا گناہ کیا، دوسرا نقطہ لگ گیا، یہاں تک کہ گناہ کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ مرتے وقت توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوتی۔ ہمارے دل یہ سیاہ ہیں، تو آقا نے فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے، دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ تو سمجھ جائے گا اس زنگ کو اتارنے کی صورت کیا ہے، اس کو صاف کیسے کیا جائے گا؟ آقا نے فرمایا 2 چیزیں، کہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور دوسرا قرآن کی تلاوت کرو۔ قرآن کی تلاوت، ہم لوگ سمجھتے ہیں قرآن کی تلاوت کیا؟ یہ رمضان کا مہینہ قرآن کی تلاوت کے لیے ہے۔ اپنے آپ کو، نفس کو مجبور کرو کہ دن میں بیٹھو اور قرآن کی تلاوت کرو۔ دل نہیں چاہتا پھر بھی کرو، 5-6 دن اس طرح اپنے نفس کو لگاؤ، پھر آپ کا دل نرم ہونا شروع ہوگا، دل سے یہ زنگ اترنا شروع ہوگا، پھر اللہ رب العزت کا خوف دل کے اندر آئے گا، اور پھر اللہ رب العزت سے مانگنے کا طریقہ آئے گا، پھر آنکھوں سے آنسو بہیں گے، پھر ہمیں اپنے گناہ یاد آئیں گے، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے معافی کے فیصلے ہوں گے۔ ہماری دعا کیا ہوتی ہے؟ ہاتھ ملتے ہیں، ہماری زبان پر استغفار ہوتا ہے، اور ہمارا دل مارکیٹ کے اندر گھوم رہا ہوتا ہے۔ اب آخری ایک چیز سنا کر بات ختم کرتا ہوں کہ دعا مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے ایک واقعہ لکھا، کہتے میں ایک گلی سے گزر رہا تھا، اچانک ایک دروازہ کھلا اور ماں نے اپنے بچے کو دھکا دے کر باہر نکالا۔ 7-8 سال کا بچہ تھا، دھکا دے کر باہر نکلا، اور ماں کہنے لگی تو میرا نافرمان ہے، تو میرا گستاخ ہے، جا تجھے اس گھر میں رہنے کی ضرورت نہیں، دفع ہو جا یہاں سے، اور دروازہ بند کر دیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں میں یہ دیکھ کر اس جگہ رک گیا۔ ابھی یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ بچہ دروازے پر دہلیز ہی پر بیٹھ کر رونے لگا۔ تھوڑی دیر بعد ماں نے دروازہ پھر کھولا، اور ماں کہنے لگی ابھی تک تو گیا نہیں۔ ماں کا غصہ ٹھنڈا نہیں تھا، اسے بالوں سے پکڑ کر پھر گھسیٹا اور باہر دھکا دے دیا کہ جا اس دہلیز پر بیٹھنے کا بھی تجھے حق نہیں، یہاں سے چلا جا۔ اب بچہ رونے لگا، روتے روتے ماں نے دروازہ جب بند کیا، بچہ روتے روتے چلنے لگا۔ چلتے چلتے گلی کے کنارے پر پہنچا، وہاں پر کھڑا ہو کر کچھ دیر سوچنے لگا، پھر اس کے بعد دوبارہ واپس گھر کی طرف چلا اور وہیں دہلیز پر جا کر بیٹھ گیا، اور اس کو نیند آ گئی، سو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ دروازہ کھلا، ماں کہنے لگی گستاخ تو ابھی تک گیا نہیں، چل دفع ہو جا۔ بیٹا کہنے لگا اماں جب تم نے دوسری مرتبہ مجھے دھکا دے کر نکالا تھا میں نے تہیا کر لیا تھا، اب واپس اس گھر میں نہیں آؤں گا، لیکن جب میں گلی کے کنارے پر پہنچا تو میں نے سوچا میں اس گھر سے چلا جاؤں گا دور، خیرات مانگ کر، لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر، محنت مزدوری کر کے پیسے تو کما لوں گا، لیکن ماں کی جو ممتا ہے وہ تو مجھے اسی دروازے سے ملے گی۔ جتنے پیسے میں کما لوں، جتنی دولت میں کما لوں، میں ماں کی ممتا کو حاصل نہیں کر سکتا۔ ماں کی ممتا کو حاصل کرنا ہے وہ اسی گھر سے ملے گی، اس لیے میں واپس آ گیا اور کہنے لگا اماں اب تو مجھے دھکے دے، تو مجھے مارے، مجھ پر تشدد کرے، میں اس گھر سے جانے والا نہیں۔ ماں نے جب یہ سنا یہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے، اس کو میری ممتا کی تلاش ہے، اپنے سینے سے لگا لیا۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کہنے لگے اے انسان تو بھی اللہ کا گھر چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ جہاں جائے گا تجھے سب کچھ مل جائے گا، لیکن جو خدائی تجھے ملے گی، اللہ کا قرب ملے گا، وہ تو اللہ کے در پر ملے گا، گناہوں کی معافی ملے گی، وہ تو اللہ کے در پر ملے گی۔ جتنا بھی گناہ گار ہے سچے دل سے آ اللہ رب العزت کے حضور رو گر گرا اور کہ اللہ تیرے در کو چھوڑ کر میں کہاں جاؤں؟ بخشنے والا تو، رحم کرنے والا تو، جہنم سے آزاد کرنے والا تو، یہ تہیا لے کر تو اللہ کے در پر آ، تیرے گناہ
ضرور معاف ہوں گے۔ اس لیے اس مجلس میں یہ تہیہ کرو کہ آئندہ اللہ رب العزت کے حکموں کو نہیں توڑیں گے۔ جتنی زندگی گزار لی یہ تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایک انعام ہے۔ ہماری اور شیطان کی جنگ ہے۔ شیطان کو بہت سی قوتیں دی گئی، لیکن آدم علیہ السلام کو ایک قوت دی گئی، وہ توبہ کی قوت ہے کہ 70 سال تک شیطان انسان سے گناہ کرواتا رہتا ہے، لیکن مرنے سے پہلے انسان سکھ سے توبہ کرتا ہے، شیطان کی 70 سالہ محنت پر پانی پھر جاتا ہے۔ اس لیے آؤ تہیہ کرو، یہ بابرکت محفل ہے، اس کے اندر ہم اپنے دلوں کو سدھاریں گے، اپنے آخر آنے والی زندگی کو سدھاریں گے۔ جتنا ہو چکا، زندگی کا کس کو کیا پتا۔ ہمارے کتنے نوجوان ساتھی تھے، پچھلے سال رمضان میں تھے، اس سال نہیں ہے۔ یہ کوئی نہیں کہ بندہ بوڑھا ہوگا پھر بیمار ہوگا پھر جائے گا۔ اب تو اللہ رب العزت کی طرف سے ایسا عذاب ہے، چند لمحوں کے اندر بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو ہم بغیر توبہ کے مر جائیں اور ہمارا ٹھکانہ جہنم ہو۔ اس لیے تہیہ کرو، اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو جو کچھ کہا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔